پھر فرمایا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے اس کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. جو کچھ گناہ آج تک کر چکا ہے ان کو بلا ہی دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، کیا حرکتیں کی ہیں، کتنے گل کھلائے ہیں. رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو اس کو رب کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے. اس کے اندر تو یہ صورتحال پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وہ رب کی آیات کو کھاتے میں ہی نہیں لگاتا، سنتا ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جو کچھ کیا ہوا تھا اس کو بھی بھلا دیا. گناہوں کو بلانا پتہ چلا یہ مردودوں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں ہے. ظاہر ہے گناہ یاد ہی نہیں ہوں گے تو بندہ توبہ کیسے کرے گا؟ گناہ یاد ہوں گے، بندے کو ندامت ہوگی، بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا. اور جب توبہ کرے گا تو رب کا کرم ہوگا، فضل ہوگا. خوبصورت سا واقعہ سماعت فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کا واقعہ ہے. سبحان اللہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے میری امت کا بدترین شخص دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، کل صبح جو تمہیں سب سے پہلا شخص ملے گا وہ تیری امت کا بدترین شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام اگلے دن صبح اٹھے، جب گھر سے باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور کہیں جا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا اچھا یہ میری امت کا بدترین شخص ہے. وہ شخص چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب مجھے میری امت کا بہترین شخص دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ شام کو جو تمہیں سب سے پہلا شخص ملے وہ آپ کی امت کا بہترین شخص ہوگا. جب شام ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے شام کا انتظار کیا. جب شام ہوئی تو سب سے پہلا جو شخص موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہی شخص تھا جو صبح بیٹا اٹھائے ہوئے جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ جو بدترین تھا یہ وہی بہترین کیسے ہو گیا؟ صبح تو یہ بدترین شخص تھا جو مجھے دکھایا گیا کہ آپ کی امت کا بدترین شخص ہے، اور ابھی جب بہترین دکھایا گیا تو بھی وہی ہے. یہ بدترین سے بہترین کیسے ہو گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو وہی ہے جس نے جو صبح مجھے بدترین دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ یہ وہی ہے. راستے میں جاتی ہوئی جنگل میں سے گزرے تھے، اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا تھا، ابا جان کیا جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے، اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ہاں جنگل سے بڑے یہ پہاڑ ہیں جو ان جنگلوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو اس کے بیٹے نے پوچھا کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آسمان پہاڑوں سے بڑا ہے، بہت وسیع و عریض ہے. تو اس کے بیٹے نے پوچھا تھا، ابا جان کیا ان آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص کے چہرے پہ ندامت کے آثار نمودار ہوئے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ہاں بیٹا ان آسمانوں سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. اللہ، تیرے باپ کے گناہ ان آسمانوں سے بھی بڑے ہیں. تو پھر اس کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہوئی، چمک اٹھا اس کا چہرہ اور کہنے لگا، ہاں بیٹا میرے رب کی رحمت اور مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ، بہت بڑی ہے. اے موسیٰ اس کا مجھے یہی اعتراف گناہ، یہی اعتراف ندامت مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس بدترین کو آپ کی امت کا بہترین بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان، اسی کو بہترین بنا دیا ہے. اللہ، اے موسیٰ نہ صرف بہترین بنایا ہے، اس کے جتنے گناہ تھے وہ سارے مٹا کر میں نے نیکیوں میں بدل دیے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اللہ. گناہ بھلانا مردود لوگوں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں. مسلمان کو تو اپنا گناہ ہر وقت یاد رہنا چاہیے تاکہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہو نا. اللہ، حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت فرماتا ہے، پھیلاتا ہے کہ وہ آئے جو دن میں گناہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں آئے تو رب اس کو بخش دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ دن اور رات میں دست رحمت پھیلانا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. رب کی رحمت، اس کا توبہ کا دروازہ در توبہ اس وقت تک اس نے کھلا رکھا ہے. بندہ مومن کو چاہیے آگے بڑھے، اپنی رب کی رحمت لوٹے.
اس نے دروازہ کھول رکھا ہے. اللہ